السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ پی ڈی ایم اور کا جو رویہ ہے، پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ ایگریسو ہونے لگی ہے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا جائے اور ہمارے رابطے اگر اسٹیبلشمنٹ کے کسی سے ہیں تو کوئی ثبوت دے، اس طرح باتیں نہ کی جائیں، تو یہ اس کے بعد آج جو جلسہ ہوا حیدرآباد میں، اس میں پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کا جو تقاریر کا رخ تھا، جو انداز تھا، وہ ایگریسو نظر آ رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا میں حوالہ دوں گا، اور محمود خان اچکزئی کا، اسپیشلی بلاول بھٹو کا، تین بڑے اہم رہنما جو تھے آج کے جلسے کے حیدرآباد جلسے میں، انہوں نے جواب دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا، سمجھ لیں۔ اس پر میں بات کروں گا، اور لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا جو ایک تاثر تھا یا دیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی سیاست ٹھس ہو گئی ہے، وہ تاثر ایک مرتبہ پھر ختم ہونے لگا ہے۔ کوئی مذاکرات واقعی نہیں ہو رہے، یا پھر جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ ایک مرتبہ پھر گرم ہونے لگی ہے۔ مولانا نے ضلعی سطح پر بھی تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ ہر ماہ اور ہر ہفتے جب تک یہ لانگ مارچ نہیں ہوتا تب تک، لانگ مارچ تک ہر ہفتے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مہنگائی مارچ کیے جائیں ضلعی لیول پر، تاکہ ماحول ایک جوڑا جائے، بنایا جائے لانگ مارچ کے لیے۔ اس پوری صورتحال پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پی ڈی ایم کی ایک مذاکرات کا جو ایک تاثر تھا وہ حیدرآباد جلسے میں کی گئی تقاریر کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے مذاکرات نہیں ہو رہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہوا تھا کچھ دن پہلے، اس سربراہی اجلاس میں بھی جو باتیں ہوئیں، کیونکہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے جب تحریک عدم اعتماد کی بات کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو اس سے اور پھر باقی جماعتوں نے سوالات اٹھائے، مریم نواز نے، حسن اقبال نے، شاہد خاقان عباسی نے، بہت سارے اور لوگوں نے، مولانا کی جماعت نے بھی، کہ بھائی کس طرح تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں کبھی آج تک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہی نہیں ہوئی ہے، تو کس طرح تحریک عدم اعتماد آپ کامیاب کرائیں گے؟ اور اس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ شاید آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری کو، پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اشارہ دیا ہے۔ ایک بات مجھے بھی جو پی ڈی ایم کے اعلیٰ سطح کے سورسز ہیں انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو پیشکش کی ہے، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، پیشکش کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائیں تو ہم تعاون کرنے کے لیے شاید تیار ہیں، لیکن پی ڈی ایم نے انکار کر دیا تھا۔ مولانا اور نواز شریف نہیں مان رہے تھے، پیپلز پارٹی اس کے حق میں تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو پیپلز پارٹی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ ڈائلاگ کر رہی ہے۔ میں نے بھی پروگرام کیے تھے کہ آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ڈی ایم کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن جب مولانا نے نہیں مانا، جب نواز شریف نے نہیں مانی بات، تو اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں معاملہ کلیئر ہو گیا تھا کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ڈیڈ لاک سمجھ لیں ہے۔ لیکن مریم نواز نے پھر کشمیر میں جو تقریر کی مظفر آباد میں، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بڑوں کی طرف سے ہمارے لوگوں کو فون کالز کی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے عمران خان کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ جو ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم سینٹ میں اوپن بیلٹ کے حوالے سے
یہ منظور کرائی جائے، یعنی یہ تاثر دیا مریم نواز نے کہ منت ترلا کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمارے ممبران کو کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، عمران خان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس سے بھی لگ رہا تھا کہ یعنی پریشرائز کیا جا رہا تھا شاید اپوزیشن کے ممبران کو، لیکن ڈائلاگ کا اس میں سے تاثر نہیں مل رہا تھا، یا پریشرائز کہیں یا ریکویسٹ کہیں جو بھی، لیکن ڈائلاگ کا تاثر اس باتوں میں سے بھی، مریم نواز کی باتوں میں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جو اب مولانا نے پھر گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ فوج کو جو ہے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور جو مریم نواز اور مولانا بار بار کہہ رہے ہیں کہ رابطے تو کوئی ثبوت دے کہ ہم نے کس سے رابطہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد آج مولانا نے اور محمود خان اچکزئی نے، بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا ہے، سمجھ لیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کا کہ اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو 2018 کے انتخابات کے بعد و تو عز منتشا و تو ذل منتشا کیسے پڑھا گیا، پھر کہا گیا کہ دشمنوں کو شکست ہوئی ہے، کیا بھارت کو شکست ہوئی تھی؟ کیا اپنے عوام کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر عوام کو دشمن سمجھ رہے ہیں تو پھر اب کیا ہی کہیں۔ تو مولانا نے اب کلیئر کہا ہے کہ مطلب بھائی آج تک جو ہے مداخلت رہی ہے اداروں کی، اور سیاست میں ادارے ملوث رہے ہیں، اور اس پر مولانا نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو آج تک مداخلت رہی ہے سیاست میں اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی، تو اس پر معافی مانگی جائے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کا ممبر ہوں اور مولانا میرے سربراہ ہیں، مولانا مجھے معطل کر دیں، سسپینڈ کر دیں، کیونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی مولانا اور بلاول بھٹو زرداری جائیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ قرآن پر حلف ان سے لیں کہ سیاست میں آئندہ مداخلت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اب ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار وضاحتیں کر رہے ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی وضاحتیں کر چکے ہیں اس طرح کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے فوج کو۔ پہلے تو نام لے رہے تھے، میاں نواز شریف نے نام لینا شروع کر دیا، میاں صاحب بھی لے رہے ہوتے تھے، اور اس وقت اتنا نام چل گیا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا، ڈائریکٹ نام لیتے تھے اور ان کو انوالو قرار دیتے تھے میاں نواز شریف۔ تو مولانا اور نواز شریف اور بہت سارے لوگوں نے تقاریر میں انکشاف کیا کہ ان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے بار بار کہ ہمارے نام نہ لیں پلیز، ہمارے نام نہ لیں۔ تو اب انہوں نے ایک تو کام کر دیا، اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر اتنا کر دیا کہ ان کو بیزار کر دیا کہ بھئی ہمارے نام نہ لے، ریکویسٹ کرنے لگے، پھر انہوں نے نام لینا بند کر دیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، یا ظاہر فیصلہ ہوا، میاں صاحب نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ نہیں کیا تھا، اکیلے صرف فیصلہ تھا نام لینے کا، بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا، مولانا نے اور باقی لوگوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا۔ کوئی اور جو رہنما تھے پی ڈی ایم کی کسی اور پارٹی کا، وہ ان میں سے باقی کوئی نام نہیں لے رہا تھا، لیکن اب نام لینا بند کر دیا تو اداروں کو آخرکار ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہمارے نام نہ لیں۔ اتنا پی ڈی ایم ایگریسو ہو گیا، آگے چلا گیا۔ اب پی ڈی ایم دوبارہ ایک مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت دوبارہ ایگریسو ہونے لگی ہے کہ بھائی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو یا تو قرآن پر حلف دیں کہ آئندہ آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جو کہ فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی سیاست میں مداخلت نہیں رہی۔ جس طرح بلاول بھٹو نے 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئی ایس آئی کے اندر اگر سیاسی ونگ کوئی ہے تو اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ ظاہر ہے آئی ایس آئی کے اندر سیاسی ونگ کی باتیں یہ ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم بھی۔ بلاول نے کہا ہے کہ اگر ہے تو اس کو بھی بند کیا جائے۔ تو 70 سالہ تاریخ پاکستان کی بھری پڑی ہے، یا تو ڈائریکٹ فوجی بھائیوں نے آمروں نے حکومت کی ہے اس ملک پر 10 سال، زیادہ وقت تو انہوں نے گزارا ہے،
اور اس کے علاوہ جو سویلین حکومتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کی بھی رسی کھینچ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چلنے نہیں دے رہے ہوتے اور یا مدت پوری نہیں کرنے دے رہے ہوتے۔ مطلب انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فوج کی، اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست، پاکستان کی سیاست میں مداخلت رہی ہے۔ ایک دن ایسا نہیں ہے جس میں مداخلت نہ ہو۔ تو یہ بات کسی کے پلے، کسی کے دماغ میں یہ بھیجے میں گھس نہیں رہی کہ فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہوتی۔ تو آج اس لیے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی تھی، اور تقاریر سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو محاذ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان، اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، وہ آنے والے دنوں میں امکانات لگ رہے ہیں۔ آج کے جلسے کی تقاریر کو نظر میں رکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ محاذ رہی شاید بڑھے گی۔ اب دیکھیں گے، لانگ مارچ کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ مولانا نے تمام جماعتوں کے کارکنان کو کہا ہے کہ ہر ہفتے وہ آپس میں ملیں اور ایک پوائنٹ طے کریں ضلعی سطح پر، جہاں پہ آپ مہنگائی مارچ کریں ہر ہفتے، اور تاکہ یہ تحریک جو ہے مزید فعال اور ایکٹیو ہو۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔